نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے 3 واقعات پڑھے ہیں۔ ایک واقعہ نمرود کا، جس کے سامنے واضح دلائل آئے لیکن ایمان قبول نہ کیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، جن کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً تشفی فرمائی۔ تیسرا واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے بارے میں، جن کے ذہن میں اللہ کی قدرت مردوں کے زندہ کرنے پر اس کے بارے میں سوال پیدا ہوا تو اللہ نے مشاہدہ نصیب فرمایا۔ آج کے سبق میں انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے، جو کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق کا معنی مال خرچ کرنا۔ ایک لفظ ہوتا ہے نفاق، نفاق تو منافقت کو کہتے ہیں، اور انفاق مال خرچ کرنے کو۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے وہ مجاہدین خاص کر جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کے اجر کو بیان کیا اور قبولیت کی کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ کون کون سے کام نہ ہوں تو پھر اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال بڑا اجر کا باعث ہوتا ہے۔ پہلے ایک مثال دی، اور مثال بڑے خوبصورت انداز سے دی، اس طرح جیسے دل میں کھپ جائے بات۔ اگر اللہ یوں فرماتے نا کہ جو میرے راہ میں 1 دے گا میں اس کو 700 گنا اجر دوں گا، یہ بھی بات ٹھیک تھی، لیکن اس طرح وہ دماغ میں بات کھپتی نہیں ہے، جیسے اللہ نے پوری مثال دے کے بات کو کلیئر کیا ہے۔ فرمایا جیسے ایک دانہ زمین میں کاشت ہوا، اس دانے کے اوپر 7 سٹے لگے، ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوں تو ایک کے کتنے بن گئے؟ 700۔ یہ پوری مثال دے کے اللہ نے بات کو سمجھایا۔ آگے فرمایا اسی پر بس نہیں، اللہ اس سے زیادہ بھی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات پر اجر کس کو ملے گا؟ جو اللہ کی راہ میں دینے کے بعد شرط یہ ہے کہ جس کو دیا ہے اس کے پیچھے پڑ کے اذیت نہ پہنچائے، اسے تکلیف نہ دے، کوئی روزانہ اپنے کام نہ بتاتا رہے کہ میرا فلانا کام کر، میرا فلانا کام کر، وہ بیچارہ شرم سے بھئی یار چلو کل پیسے لیے تھے اس سے،
وہ ساری زندگی اس کا ملازم نہ لگ جائے، اللہ کے لیے دی ہے تو بس اللہ کے لیے دی ہے، اس سے دنیا کا کوئی فائدہ نہ لے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مال دیا تھا اور غریب کے نادار قسم کے غلاموں کو جو ایمان والے ہوتے تھے نا، ان کو خرید کر کے آزاد کرتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق کی صدقہ خیرات اور غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی مثال ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بلال کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ تو ان کے والد ابو قحافہ بعد میں وہی مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل دیکھا نا، انہوں نے منع کیا، بیٹا اس طرح تو سارا مال ہی ضائع ہو جائے گا، اور اگر چلو تو نے غلام خرید کے آزاد کرنے ہیں، تجھے شوق ہی ہے، تو پھر ایسے غلام آزاد کر جو صحت میں ذرا تندرست ہوں، اٹے کٹے ہوں، کل اگر کسی سے تیری لڑائی ہوتی ہے تو یہ کم از کم تیرے فوج تیار ہوگی نا مفت میں۔ یہ وہ بات ہے، تو صدقہ خیرات وہاں دے جہاں کوئی فائدہ دکھائی دے، افطاری وہاں کراؤ جہاں پہ ووٹ بیلنس ہو، سمجھ آئی؟ صدقہ خیرات وہاں دو جو کل الیکشن میں آپ کے کام آئیں۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ۔ تو ابو قحافہ نے کہا ابو بکر ایسے غلام آزاد کر جو کل کہیں جنگ لڑائی ہو جائے تیرے کام تو آئیں کم از کم۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بابا میں دنیا کی کسی جنگ میں کام آنے کے لیے آزاد نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے اسباب کو پسند کیا کہ اللہ نے سورۃ اللیل نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ایسا متقی ہے کہ دنیا میں کسی سے کچھ نہیں لینا چاہتا، صرف میری رضا چاہتا ہے۔ تو فرمایا صدقہ خیرات دینے کے بعد اذیت نہیں دینی، دنیا کا کوئی کام نہیں لینا، بس اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، ریاکاری سے نہیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے صدقے کو ضائع کر دیتی ہیں۔ پہلے مثال سنیے پھر آگے شرائط۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، جیسا کہ ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، جس نے اگائیں 7 بالیاں، 7 سٹے، 7 خوشے اگ پڑے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں، ہر بالی اور سٹے میں 100 حبۃ 100 دانے ہوں، ایک کے کتنے بن گئے جی؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی پر بس نہیں، اللہ اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ یہ 700 گنا تو اللہ دے گا ہی دے گا، اگر اخلاص زیادہ ہوا تو اللہ اجر بھی زیادہ فرماتا جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، تم اپنے حساب سے خرچ کرو، اللہ اپنی شان سے بدلے عطا فرمائے گا۔ سبحان، سارے کہو سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پہلے کئی دفعہ سنا ہے۔ بادشاہ کو تحفہ دینے کا شوق چڑھا نا ایک عرابی کو، دیہاتی کو، کون سی چیز دوں یار، میرے پاس کیا ہے؟ سوچتے سوچتے بارش ہوئی نا تو اس نے کہا چلو بادشاہ کو نا بارش کا تازہ پانی پلاتے، گھڑا بھرا صاف ستھرا۔ اب وہاں جاتے جاتے بھی کوئی 10 دن لگ گئے، آگے بادشاہ تھوڑا ہی اس کے گھڑے کے لیے فارغ بیٹھا تھا، اس کو کہیں ٹائم ملا ہی نہیں، مہینہ گزر گیا۔ بہرحال مہینے بعد جب بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کا دے کے جانا ہے، اب لے کر آیا ہوں، تو بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کافی عرصے سے سوچ رہا تھا آپ کو تحفہ دوں، کیا تحفہ دوں، چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ بارش ہوئی تو میں نے کہا میٹھا پانی آپ کو پلاؤں۔ بادشاہ پوچھا کدوں بارش ہوئی؟ اس نے کہا جی مہینہ ہو گیا لیکن موقع ہی نہیں ملا ملاقات کا۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں،
بادشاہ نے وہ کڑا پانی والا قبول کیا، خدام سے کہا اس کو پانی کو گرا دو اور اس کے گھڑے کو نا اشرفیوں کے ساتھ، سونے کی اشرفیوں کے ساتھ بھر کے اس کو واپس لوٹا دو۔ اس نے شکریہ ادا کیا، واپس آیا، راستے میں دیکھتے بھی پتہ نہیں بادشاہ نے کیا دیا، وہ جو دیکھا گھڑا سونے سے بھرا ہوا، اس نے کہا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بادشاہ میرے بادشاہ ہی ہوتے ہیں یار۔ او بادشاہ میں نے تو پانی دیا تھا اور وہ بھی مہینے کا پرانا اور باسی پانی، اور تو نے سونا بھر دے دیا۔ مولانا روم لکھ کے کہتے ہیں لوگوں جب رب کے نام پر دو گے نا، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تم دو اپنے حساب سے، دو اخلاص کے ساتھ، اور پھر بدلہ یہ نہ دیکھو کہ میں نے کتنا دیا ہے، یہ دیکھو کہ دینے والا کتنا دے گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنے حساب سے بدلہ دے گا، تیرے حساب سے نہیں دے گا۔ بادشاہ جو ہوا سبحان اللہ، اس لیے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسی 700 پہ بس نہیں کرے گا، یاد رکھنا اللہ اپنے حساب سے تمہیں اضافہ دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ آگے جی صدقے کی قبولیت کی شرائط، الذین وہ لوگ ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون پھر پیچھے نہیں پڑ جاتے، ما انفقوا جو خرچ کیا، منا ولا اذی احسان جتلا کر اور نہ اذیت دے کر۔ بعض دفعہ ایک آدمی مجبور ہو کر کسی کے پاس گیا، اس نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا، پھر ساری زندگی یاد ہے پھر میں کس طرح تیرے ساتھ تعاون کی تھی، یہ احسان جتلاتا رہا، اور کتنا تو مجبور ہو کہ میرے پاس آیا تھا، دیکھنا پھر میں نے تیرے ساتھ کیے، احسان جتلایا صدقہ ضائع، صدقہ ضائع۔ فرمایا اگر اللہ کے لیے دیا پھر اس پر احسان کیوں جتلاتے ہو؟ تم تو شکر کرو بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے موقع دیا، ایک حاجت مند کی، مجبور کی، بیمار کی، تم نے مدد کر دی ہے، یہ تمہارا احسان نہیں، یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ۔ احسان نہیں جتلانا، ولا اذا اور اذیت نہیں پہنچانے۔ اذیت کی دو صورتیں، زبانی یا فعلی۔ زبانی اذیت یہ ہے کہ جناب 100 روپے دیا اور ساتھ کا اور کٹے جائے کوئی کام بھی کیتا کر، سمجھ آئی، ہٹا کٹا ہو کے جناب دے، پھر 5-6 سنا گیا اس نے، تو وہ بندہ جناب وہ لے بھی لے گا لیکن کیسے لے گا، صاحب بزی کر دی ہے نا، تو یہ ہے اذیت زبانی۔ فرمایا دیا اللہ کے نام پہ پھر اذیت نہ پہنچاؤ، یا جسمانی اذیت، زبانی نہیں۔ اچھا یار یہ 100 روپے پکڑ، ذرا ادھر آنا میرا گھر میں ذرا فلانا کام کر دے، اس کو جناب 150 کا کام کروا لیا، تو یہ بھی اذیت ہے نا بھائی، وہ بیچارہ مزدوری کر لیتا نا اگر اس طرح اس سے کرنا ہوتا تو فرمایا ایک احسان نہ جتلاؤ، ایک اذیت نہ پہنچاؤ۔ جس نے اللہ کے لیے دیا نہ احسان جتلایا نہ اذیت دی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوگے، اور یہ صدقہ تجھے وہاں کام آئے گا جہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتے ہیں، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ قول معروف اچھی بات کر دینا، و مغفرۃ اور بخشش کر دینا، بہتر ہے اس صدقے سے یتبعها اذی جس کے بعد اذیت دی جائے۔ ایک آدمی اس کے پاس اللہ کے نام پہ مانگنے والا آیا، اس نے بڑے احترام سے کہا جی میرے پاس گنجائش ہے نہیں۔ ایک آدمی نے اس کو 150 بھی دے دیا اور ساتھ 600 کی گالیاں بھی ساتھ دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے اچھی بات کر کے معذرت کر لی ہے نا، یہ اس صدقہ دینے والے سے بہتر ہے جس نے صدقہ دے کے اذیت پہنچائی ہے۔ صدقہ دے کے اذیت پہنچانی ہے تو بہتر ہے اچھے الفاظ سے معذرت کر لو، یہ اچھی بات کرنا، اگلے کی عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا، غریب آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، صرف مالداروں کی عزتیں ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا قول معروف اچھی بات کرنا، وہ مغفرت اور بخشش کی بات۔ بخشش کی بات کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ نا یہ غریب آدمی بھی تنگ کرتا ہے، وہ چمٹ گیا، کوئی بار بار سوال کیا، کبھی کیا، تو بندہ تنگ ہو جاتا ہے،
فرمایا پھر بھی معاف کرو، کیونکہ نام جو اللہ کا لے رہا ہے، نام جو اللہ کا لے رہا ہے، اس لیے بس مغفرت کرو، درگزر کرو بھئی، اللہ کے نام کا لحاظ کرو۔ اے ہم گھر میں کئی دفعہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آ کے اتنی زور سے دستک دیتے ہیں، بیل بجاتے ہیں کہ بندہ کا دل کرتا ہے کہ میں یا اپنے سرے کوئی چیز مارا یا اس نے سرے کوئی چیز مارا، لیکن وہ مغفرت، بخشش کرو۔ کیوں؟ نام کس کا لے رہا ہے؟ اللہ۔ قول معروف، اچھی بات کرنا، و مغفرت، اور مغفرت کی بات کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت دی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، بردبار ہے۔ اس لفظ پہ غور کرنا جی، واللہ غنی، غنی کون ہے بولو؟ اللہ۔ مالدار اصل میں کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ نے یہاں پہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو اللہ کے نام پہ دے رہا ہے نا، بظاہر تو ایک فقیر نظر آ رہا ہے لیکن دے اللہ کو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو غنی کو دے رہا ہے، تو غنی کو دے رہا ہے، واللہ غنی، غنی تو نہیں ہے، غنی وہ ہے جس کے نام پر تو دے رہا ہے۔ لہذا دھیان کرنا، منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالنا کہ غنی واپس کرے، جا رکھ اپنے، مجھے نہیں چاہیے تیرا یہ صدقہ، تو ایسی بات زبان سے نہ نکال۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچانے سے صدقہ کیا ہو جاتا ہے بولو؟ جیسا کہ ریاکار کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رعاء الناس، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ کہ بڑا بادشاہ سخی آدمی ہے، یہ نیت ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان کوئی نہیں رکھتا۔ ایمان ہوتا تو اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو معلوم ہوا اللہ پر ایمان ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ فمثلہ، پس اس ریاکار کی مثال، کا مثل صفوان، جیسے چکنا پتھر ہو، صاف ستھرا پتھر ہو، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی ہو، پتھر ہو نا بالکل صاف ستھرا پتھر، اوپر کچھ مٹی پڑی ہوتی ہے، فاصابہ وابل، پس اس پر پہنچا زور کا میہ، زور کی بارش آئی، فترکہ صلدا، اس نے پتھر کو بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ جیسے بارش آئے پتھر پہ مٹی نہیں رہتی، ایسے ریاکاری آئے صدقے کا اجر بھی کوئی نہیں رہتا۔ یہ مثال دی اللہ نے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں قدرت رکھتے کسی شے پر اس سے جو کمایا ہے، یعنی اللہ کے نام پر جو دیا ہے کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، ذرہ بھر بھی ثواب نہیں ملے گا جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین فرمائیں گے میں شریکوں سے پاک ہوں، جس نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا جائے اسی سے بدلہ لے، میرے پاس تو کوئی اس کا اجر ہے، میرے پاس اسی کا اجر ہوگا جس نے میری رضا کے لیے صدقہ کیا۔ اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے۔ توجہ ایسا بدرات کی دی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، اللہ کے نام پہ قرض حسنہ دو، کیا دو؟ وہ کون سا قرض حسنہ ہے، جو کون سا صدقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے؟ توجہ سے سننا، جس کے اندر ایک شرط یہ نیت خالص ہو۔ پہلی شرط کیا ہے بولو؟ اگر نیت میں ریا آ گئی، نیت میں کوئی اور شہرت آ گئی، بھئی یار میں مشہور ہو جاؤں، یا جناب کسی اور مقصد کے لیے کوئی دنیا کا مفاد آ گیا کہ یار صدقہ دیں گے، کل یہ ہمیں ووٹ دیں گے، صدقہ دیں گے، کل یہ ہمارے ساتھ نعرے لگائیں گے، اگر کوئی اور نیت آ گئی تو صدقے کا اجر، پہلی شرط نیت ہے۔ دوسری شرط یہ ہے مال جو دے رہا ہے وہ حلال ہو۔ حرام مال پہ ثواب کی امید رکھنا تو بعض علماء نے لکھا ہے بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سود کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، وہ دے کر کہتا ہے جی مجھے ثواب ملے، تو کوئی ثواب کی امید رکھنا الٹا گناہ ہے،
دوسری شرط کیا ہے؟ مال کیا ہو؟ حلال ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ردی چیز نہ ہو، عمدہ چیز ہو۔ ردی چیز سے مراد یہ ہے جو چیز بیکار ہو، چلو جی اللہ دے نام دے دے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ پہ چاول پکتے ہیں، جب بچ جاتے ہیں اور پھر بدبو پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ چلو جی طالب علماں نو کھلا دو، مدرسے بھیج دو، طالب علماں نو کھلا دو۔ نعوذ باللہ۔ اور یہ ہوتا ہے ایسا، ہم خود مدرسے میں پڑھ کے ہمیں پتہ ہے، بعض دفعہ ایسا کھانا آتا تھا وہ کھا کے سارے طالب علم بیچارے بیمار ہو جاتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا کھانا تھا اس سے واضح طور پہ وہ جناب اس سے بدبو آ رہی ہوتی تھی، یہ جناب طالب علموں کو دے دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے قرآن پڑھنے والوں کو اگر دینا ہے تو اچھی چیز دو، ورنہ نہ دو، ورنہ نہ دو۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کو اگر محبت سے کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ، نہیں کھلا سکتے ہو تو نہ کھلاؤ، لیکن یہ گھٹیا چیز جو کسی کام کے، چلو جی اللہ کے نام سے دے دو۔ کہتے دو جی نہیں، جو کھانے کے قابل نہ ہو وہ تو ضائع ہی کرنا ہے نا۔ کھانے کے قابل تو دے سکتے ہیں نا، جو کھانے کے قابل نہ ہو اس کی بات ہو رہی ہے بھائی۔ جو خود نہیں کھا سکتے، بیمار ہو جائے، وہ طالب علموں کو کیوں کھلاتے ہو؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، دو بندے دیہاتی کہتے کھانا کھانے بیٹھے نا، تو ادھر سے روٹی ایک ہی تھی ان کے پاس، بھوک لگی تھی، کتا آیا اور روٹی چاہ کے نس گیا۔ وہ بیچارے کو روٹی اور کوئی نہیں تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، پانی لینے گیا تھا، کتا لے گیا، وہ پیچھے دوڑے، بھاگ 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 بھاگ۔ کتے نے کہا تسی کتا نکل گیا، اس کی 4 ٹانگیں تھی۔ جب وہ نہ قابو آئے کہنے لگے چل پھر اللہ دے نام تے صدقہ ہی صحیح۔ اے اللہ کام نہ کرو نا بھائی، جس ٹائم اپنے ہاتھ سے نکل گیا، اب جناب اللہ کے نام پہ دینا ہے تو اس وقت ہو جب اپنے ہاتھ میں ہو۔ تو بھارا ردی چیز نہ ہو، ناکارہ فضول بیکار چیز نہ ہو جو کسی کام کی نہیں، وہ اللہ کے نام پہ دے۔ اسی طرح فرمایا صدقہ اس وقت اجر کا باعث ہے، قرض حسنہ، جب زندگی کی امید ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، انسان مر رہا ہوتا ہے، کہتا جی اے مسجد دے دو، اے غریب نو دے دو، فرمایا بس تو رہن دے، تو ہن جاؤ، اے خود بخود لے رہے سن لے۔ اس وقت دو جب زندگی کی امید ہو۔ اور صدقے کی افضلیت میں یہ ہے کہ مخفی ہو، اگرچہ اخلاص کے ساتھ ظاہراً دیا جائے تو بھی جائز ہے، لیکن مخفی صدقہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے اور اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پر دے، کثرت کے ساتھ صدقہ کرے۔ یہ وہ صدقے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑے شوق سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نصیب فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو ریاکاری سے دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، ان کے صدقے قبول نہیں ہوتے، اور جو کفر کرتے ہیں ان کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کفر سے تو کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایمان بھی نصیب فرمائے اور اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، جیسا کہ اناج، جیسا کہ دانہ، انبتت 7 سنابل، جس نے اگائیں 7 بالیاں، 7 سٹے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ پیچھے نہیں پڑتے جو خرچ کیا ہے احسان جتلا کر اور نازیت پہنچا کر، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ، بات بھلی اور بخشش
خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت باطل کرو، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلانے کے ساتھ اور اذیت دینے کے ساتھ. کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ کے ساتھ اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ. فمثلہ کمثل صفوان، بس مثال اس کی جیسا کہ مثال چٹان کی ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر اسے پہنچے زور کی بارش، فترکہ صلدا، پس چھوڑا اس کو بالکل صاف کر کے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں قدرت رکھتے، یعنی کوئی اجر نہیں ملے گا کسی شے پر اس سے جو انہوں نے کیا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. وآخر دعوانا